بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی میں کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو پڑھنے والے کو اکثر کنفیوز کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان حروف کو پڑھیں گے۔ اس حرف کو ہم با پڑھتے ہیں جبکہ اس حرف کو نون پڑھتے ہیں۔ با کا نقطہ نیچے آتا ہے جبکہ نون کا نقطہ اوپر آتا ہے، تو اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ با کے نیچے نقطہ اور نون کا نقطہ اوپر ہونے کی وجہ سے کبھی با کو نون اور نون کو با پڑھتے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے تا پڑھیں گے اور اس کو یا پڑھیں گے۔ تا کے دو نقطہ ہمیشہ اوپر آتے ہیں جبکہ یا کے نیچے دو نقطے آتے ہیں، تو اس میں بھی قرآن پڑھتے وقت اکثر یا کو کبھی تا اور تا کو کبھی یا پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کو جیم پڑھیں گے اور اس کو خا پڑھتے ہیں۔ جیم کا نقطہ یہاں پر درمیان میں ہے، جبکہ ملا کر لکھتے ہیں تو جیم کا نقطہ نیچے آ جاتا ہے جبکہ خا کا نقطہ اوپر آتا ہے، تو اکثر پڑھتے ہوئے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جیم اور خا کے درمیان، کبھی جیم کو خا اور خا کو جیم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے کہ جیم کا نقطہ ہمیشہ نیچے جبکہ خا کا نقطہ اوپر آتا ہے۔ اس کو جیم خا پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اس کو دال پڑھیں گے، دال، جبکہ اس کو لام پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم عربی میں عربک سٹائل میں لکھتے ہیں تو لام ذرا لمبا آ جاتا ہے، تو اس کو اکثر بچے مسٹیک کرتے ہیں اور لام پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور دال کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور لام کے درمیان ہمیں فرق کرنا ہے۔ اس کو ہم دال پڑھیں گے جبکہ اس کو لام پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم اس کو کاف پڑھیں گے جبکہ اس کو یا پڑھیں گے۔ اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کاف کو عربی میں سٹائل سے لکھا جاتا ہے تو یا کے ساتھ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کاف اور یا کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو کاف، کاف، یا، یا، تو اسی طرح سے پڑھیں گے اور ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ ان حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جس میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو ہم حا پڑھیں گے، اس کو خا۔ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، حا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا جبکہ خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، ہمیں دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے دال اور اس حرف کو ذال پڑھیں گے، دال، ذال، یعنی دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا جبکہ ذال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کو را پڑھیں گے، را،
زا، زا. یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ را کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، جبکہ زا کے اوپر ایک ڈاٹ آتا ہے. تو اسی طرح سے اس کو سین پڑھیں گے. سین، شین، شین. ہمیں دونوں میں فرق یہ کرنا ہے کہ سین کے اوپر کوئی نقطے نہیں آتے، جبکہ شین کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں. اسی طرح سے اس کو ہم صاد پڑھیں گے. صاد، ضاد، ضاد. ہمیں دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے کہ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں آتا، جبکہ ضاد کے اوپر نقطہ آتا ہے. تو اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی صاد کو ضاد اور ضاد کو صاد پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے اس کو ہم طوا پڑھیں گے. طوا، ضوا، ضوا. اس میں بھی ہمیں فرق کرنا ہے کہ طوا کے اوپر نقطہ نہیں آتا، جبکہ ضوا کے اوپر نقطہ آتا ہے. تو اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط کر دیتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے اس کو ہم عین پڑھیں گے. عین، غین، غین. اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ عین کے اوپر نقطہ تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی غین پڑھتے ہیں اور کبھی غین کو عین پڑھتے ہیں. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم عین کو عین پڑھیں اور غین کو غین. اسی طرح سے اس کو ہم فا پڑھیں گے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ قوف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تو اکثر بچے مسٹیک کرتے ہیں کہ فا کو قوف اور قوف کو فا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے ہم اس کو کاف پڑھیں گے، جبکہ اس کو لام پڑھیں گے. کاف، کاف، لام، لام. اکثر مسٹیک کرتے ہیں، کاف کو لام پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے لام کو تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن اکثر کاف کو لام پڑھتے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ کہیں مسٹیک نہ ہو جائے کہ کاف کو ہم لام پڑھیں. اس لیسن کو بار بار پڑھیں اور ذہن نشین کریں، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.